محترم حضرات، محترم قاری صاحب اپنے ادارے کے تعاون کے سلسلے میں آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ تمام احباب سے التماس ہے کہ جاتی دفعہ ادارے کے ساتھ خصوصی تعاون کر کے جائیے گا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی السہو فی الفرائض والتطوع وسجد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سجدتین بعد وترہ۔ حضرات محترم، فرائض میں سجدہ سہو کی کیفیات کو بیان کر لینے کے بعد سنن اور نوافل کی بحث کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس میں ایک بات وتر کے حوالے سے بتانی انتہائی لازم اور ضروری ہے کہ وتروں کے اندر اگر غلطی لگ جائے، سہو ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وتر کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے یا سنن کے ساتھ۔ ہمارے نزدیک احادیث مبارکہ میں وتروں کو سنن اور نوافل کے اندر شمار کیا گیا ہے، فرائض میں شمار نہیں کیا گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کے پڑھی، جبکہ فرض نماز آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی سواری پہ سوار ہو کے نہیں پڑھی۔ تو پتہ یہ چلا جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہو کے وتر پڑھ رہے ہیں تو وتر کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول اور ان کا ایک عمل صحیح بخاری میں، امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے کہ فرائض میں اور نوافل میں سجدہ سہو کا بیان باب باندھ کے آگے ذکر فرماتے ہیں۔ سجدہ ابن عباس، ابن عباس نے سجدہ کیا۔ کس چیز میں؟ سجدتین، دو سجدے۔ تو جہاں دو سجدوں کا ذکر آیا ہے اس سے مراد کون سے سجدے ہیں؟ سجدہ سہو کیے کب؟ بعد وتری، وتر پڑھنے کے بعد۔ ایک اصول صحابہ سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وتروں میں اگر نمازی غلطی کر بیٹھے، سہو ہو جائے، بھول ہو جائے، تو وتروں کے اندر جب اس نے سجدہ سہو کرنا ہے وہ کب کرے گا؟ بعد وتری، اپنے وتر مکمل کر لینے کے بعد۔ تو یہ مختصر سی بات ہے فرائض میں اور نوافل میں سجدہ سہو کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ان پر عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔